بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لیں جی، ڈی چوک فساد 75 کروڑ اور امریکہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب۔ بہت افسوسناک قسم کی خبر ہے، چونکہ اگر کسی کی حکومت ختم ہو، کسی کو نااہل قرار دیا جائے تو یہ ظاہر ہے خوشی کی خبر تو نہیں ہے نا بھائی۔ اور اس وقت کے جب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو عدالت ان کے خلاف متحرک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ڈی چوک فساد پہ اور تحریک انصاف کے ایکسپوز ہونے پہ۔ تحریک انصاف، عمران خان، یہ وہ شخصیت اور وہ سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان میں ایک ہیجانی نعرہ دیا اور ایک طوفان برپا کیا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ تھا رجیم چینج آپریشن، وہ نعرہ تھا سائفر سازش، اور وہ نعرہ تھا امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ اور یہ نعرہ خوب بکا، قوم یوتھ نے اس نعرے کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور آج بھی قوم یوتھ اس بات پہ اندھا اعتماد کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے۔ حالانکہ اب تو یہ تمام حقائق سامنے آ چکے کہ عمران خان صاحب نے جب سائفر کا ڈرامہ رچایا، اس سے پہلے جو مشاورت کی گئی، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان، اعظم خان صاحب اور باقی جو لوگ تھے، اسد عمر صاحب، اس میں عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ پلیز کسی نے نام نہیں لینا، ملک کا نام نہیں لینا، ہم نے صرف اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پھر جس جلسے میں وہ کاغذ لہرایا اور کہا کہ یہ سازش ہے، یہ سائفر ہے، اس جلسے میں نام بھی لے لیا اور یہاں پہ نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اور امریکہ میں کیا کیا؟ امریکہ میں لابنگ فرمز کی خدمات حاصل کی، اور وہاں پہ مختلف جو ان کے اراکین پارلیمان ہیں، سینٹرز ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیے، اور نہ صرف لابنگ فرمز متحرک ہوئیں بلکہ یہودی لابی بھی متحرک ہوئی۔ اور جو یہودی سینٹرز ہیں وہ اس دن سے آج کے دن تک عمران خان کے لیے سرگرم ہے، اور عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے امریکہ میں IMF کے سامنے احتجاج ہوا، امریکی کانگریس سے قراردادیں منظور کی گئیں اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ مختلف امریکی سینٹرز نے وہاں پہ پاکستان کے خلاف مہم چلائی، اور امریکن جو حکومت ہے، جو بائیڈن انتظامیہ، ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ کسی بھی تحریک انصاف کے چاہنے والے سے، کسی بھی یوتھیے سے، وہ اپنا نرم یوتھیا ہو، وہ گرم یوتھیا ہو، وہ شدید ترین بدتمیز یوتھیا ہو، جس سے مرضی آپ بات کر لیں، وہ کہے گا بھائی عمران خان سچا آدمی ہے، اور عمران خان صادق امین ہے، عمران خان نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا ہے۔ اچھا، وہ یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ عمران خان پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین وزیر اعظم ہے، یہ بات نہیں مانیں گے، حالانکہ پکڑا گیا عمران خان۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس عمران خان کی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ زمین جو ملک ریاض سے تحفے میں لی گئی، یہ ثبوت ہے۔ وہ پیسہ جو NCA کی طرف سے بھجوایا گیا، اور وہ پیسہ پاکستان کی قوم کی امانت تھی، منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا تھا، وہ پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا گیا، اور اس کام کی منظوری کابینہ سے دھوکہ دہی کر کے لی گئی، بند لفافے کے ذریعے منظوری لی گئی نا، یہ دھوکہ دہی کی گئی۔ لیکن پھر بھی یوتھیا کہیں گے نہیں نہیں جی، عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو للکارا تھا۔ اور بھائی للکارا نہیں تھا، آپ کو بیوقوف بنایا تھا۔ یہاں پہ امریکہ کے خلاف نعرے، اور امریکہ میں ان کے پاؤں پکڑے کہ میں تو آپ کا اپنا بچہ ہوں، آپ نے ان باتوں میں نہیں آنا، یہ ذرا وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں سیاسی چکر وکر کے لیے، پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں تو آپ کا اپنا ایجنٹ ہوں، تو ان کو یقین دہانیاں کرواتے رہے، اور ان کو پتہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کبھی پاکستان کے کسی اور سیاسی رہنما کے لیے کوئی آواز اٹھائی، کبھی میاں نواز شریف کے لیے، کبھی آصف علی زرداری کے لیے، یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے لیے
امریکہ میں اتنی جدوجہد ہوئی، اتنے مروڑ اٹھے جتنے عمران خان کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ ابھی بھی عمران خان کی صحت کو لے کے جو ہے وہاں پہ ان کے ایک سینٹر ہیں اور وہ یہودی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹام سوازی، انہوں نے ایک خط لکھ دیا ہے امریکی جو وزیر خارجہ ہیں ان کو، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان پہ جو ہے وہ دباؤ بڑھائیں، چونکہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان پر جیل میں پتہ نہیں کوئی حملہ کر دیا گیا ہے، عمران خان بیمار ہیں، اور بھائی عمران خان پاکستان کی غریب عوام کو ایک مہینے میں تقریباً 26 سے 30 لاکھ میں پڑ رہا ہے۔ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی بجائے آزاد کر دیا جائے، یہ پاکستان پر عذاب ہے اس وقت۔ جب ہم ایک ایک ڈالر کے لیے دنیا کی منت سماجت کرتے ہیں اور ہم یہ یقین دہانیاں کرواتے ہیں کہ آئیں آپ پاکستان میں کاروبار کریں تاکہ پاکستان کی معیشت چل سکے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آ سکے، پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ سکیں، تو اس وقت اس ایک شخص کے لیے ہر مہینے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے کھانے پہ، اس کی سیکیورٹی پہ، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جیل کے اندر ایک پولیٹیکل آفس کی سہولت دی گئی ہے، اور امریکہ کا ایک سینٹر جو کہ یہودی سینٹر ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کی حالت بڑی تشویشناک ہے۔ تو ذرا آپ اس خط کو، عمران خان کے اس زہر کو، اور امریکہ میں ہونے والی لابنگ فرمز کی ہائرنگ کو، اس پورے معاملے کو دیکھیں گے تو پکچر بڑی صاف ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان میں سیاسی افراتفری، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے، پاکستان میں خدا نخواستہ لیبیا، عراق، شام اور دیگر جو ممالک متاثر ہوئے ان جیسے حالات پیدا کرنے ہیں، تاکہ پاکستان جو ہے یہاں پہ ایک سیاسی افراتفری کا شکار ہو کے ایک سول جو نافرمانی کی تحریک ہے، ایک بغاوت جیسی صورتحال یہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور ظاہر ہے جب بغاوت جیسی صورتحال پیدا ہو تو پھر تو کوئی نہ کوئی انٹروین کرے گا نا، کوئی عالمی طاقت انٹروین کرے گی، تو عمران خان تو ان کے اعلی کار کا کام کر رہا ہے اور ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عمران خان کی اصلیت کو پہچانیں کہ عمران خان ہے کیا، آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی گئی، وہ تو میں نے جو اس سے پہلے والی ویڈیو تھی اس میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں کہ اس حوالے سے حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے، اور اسی طرح سیکیورٹی فورسز نے کیا تیاری کی ہے، وہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ لیکن اس فیصلے کے حوالے سے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں جو آپس میں اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑا ہوا، الزام ہوئے، وہ اندرونی کہانی آپ کے سامنے بھی رکھنی ہے، اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی اصل سازش کیا ہے۔ یہ جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ لیا گیا کہ جی 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے گا، اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ بھی شامل تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، اسی طرح جو ان کے روپوش رہنما ہیں حماد اظہر صاحب، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے موجود تھے، اور اس کے علاوہ خالد خورشید صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی موجود تھے، اور دیگر لوگ بھی جو ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، یہ لوگ اس میں موجود تھے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس احتجاج کی مخالفت کی، اور ایک تو ظاہر ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مناسب موقع نہیں ہے، اس وقت پاکستان میں SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے، ایسے موقع پہ ڈی چوک میں احتجاج جو ہے اس سے اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ اور ایک اور ایشو تھا کہ پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے، انہوں نے کہا جی ابھی تک یہ جو ہم احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں نا، اور اس کے لیے ہم جو ٹریولنگ کرتے ہیں پشاور سے، کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی اسلام آباد، اور دیگر جو اخراجات ہیں، اس پر 75 کروڑ روپے خرچہ آ چکا ہے، اور اب ہمارے پاس مزید فنڈز نہیں ہیں، تو اس لیے ہم مزید اس قسم کی جو
ایڈونچر ہے وہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اس معاملے پہ سلمان اکرم راجہ صاحب، خالد خورشید اور حماد اظہر انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ شیخ وقاص اکرم اور بیرسٹر گوہر صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور کی حمایت کی، لیکن جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بہت سخت موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، آپ کی تو محسن نقوی سے بڑی گوڑی یاری ہے، ذرا آپ محسن نقوی سے کہیں نا کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں، اگر ملاقات کرواتے ہیں تو پھر یہ احتجاج جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے، ادروائز یہ احتجاج ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ اور وہاں پہ ایک دوسرے پہ بڑے شدید قسم کے اور بھی الزامات لگے، اور ایک دوسرے کو کہا گیا کہ جی آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اپنی حکومت بچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنی جان بچوانے کے لیے اور غریبوں کے بچوں کو پھنسوانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یا پھر آپ بھی آئیں میدان میں۔ تانے مانے دیے گئے نا کہ آپ خود تو غائب ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آگے یہاں پہ ڈنڈے سوٹے کھاؤ، تو یہ سارا وہاں پہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چلتا رہا۔ لیکن اس کے باوجود پھر بعد ازاں یہ پریسز جاری کر دیا گیا کہ احتجاج ہوگا، لیکن احتجاج کا اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو منسوخ کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر جو پابندی ہے، حالانکہ عمران خان پہ پابندی نہیں ہے یار، وہ تو اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی ریزنز کے حوالے سے ایک انتظامی فیصلہ ہے، اور وہ سب کے لیے ہے، صرف عمران خان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اس فیصلے کو ختم کروانا ہے۔ تو یہ ان کا مقصد ہے کہ اگر شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس منسوخ ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ کتنے سالوں کے بعد جو ہے پاکستان میں اس قسم کی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 2014 میں جب چین کے صدر نے پاکستان تشریف لانا تھا تو اس وقت بھی عمران خان جو ہے وہ ڈی چوک میں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ جو وزٹ ہے اس کو منسوخ کروا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوسٹ پون ہوا، بعد ازاں پھر جب وہ دھرنا ختم ہوا، پھر پریزیڈنٹ جو ہیں وہ چائنا وہ پاکستان تشریف لائے، سی پیک پہ کام کا آغاز ہوا، تو یہ سارا کام اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوا۔ پھر عمران خان نے سی پیک روک بھی دیا تھا، اب بھی یہی سازش کی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے بعد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا دروازہ کھلے گا، بلکہ گیٹ کھل جائے گا، اور دنیا بھر سے سرمایہ کار پاکستان کی طرف آئیں گے، چونکہ دنیا کو ایک پیغام جائے گا کہ پاکستان سیکیور ملک ہے، پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ مستحکم ملک ہو چکا ہے، یہاں پہ عدم استحکام جیسی صورتحال کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ پیغام جب جائے گا تو الٹیمیٹلی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، اور بیرونی سرمایہ کاری آنے سے معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، اور یہی عمران خان کو برداشت نہیں کیا ہو رہا، یہی تحریک انصاف کا انتشاری ٹولہ جو ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اور ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ سیاست جو کہ حقیقت سے دور دور تک اس کا واسطہ کوئی نہیں ہے، اب وہ اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے، تو اس لیے یہ سارا وویلا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے، دیکھیں نا پوری سچویشن میں یہ سازش بھی ناکام ہوئی ہے، ان کا فساد بھی ناکام ہوا ہے، اور بلی بھی تھیلے سے باہر آئی ہے، امریکہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، امریکہ کے یار بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور یہ فسادی ٹولہ جو ہے یہ تو مکمل طور پہ ننگا ہو چکا ہے۔ اور 15 اکتوبر کے حوالے سے چونکہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کیا جانا ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں علی امین گنڈا پور کی نااہلی کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، پہلے بھی دائر ہوئی، اس پر رجسٹرار آفس کی طرف سے اعتراض عائد کیا گیا تھا، اور اب دوبارہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، انہوں نے ریاستی مشینری کو استعمال کیا ہے اور اسلام آباد پہ حملہ کیا ہے، تو لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ لیکن رجسٹرار آفس نے ایک بار پھر اس حوالے سے بڑا حکم جاری کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ درخواست جو ہے وہ قابل اعتراض ہے، کیونکہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے کسی قسم کے نہ تو کوئی شواہد ہے، اور دوسرا عدالت نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر کسی بھی
وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو اس کے لیے جو مناسب فورم ہے وہ وہاں کی متعلقہ اسمبلی ہے، کیونکہ اس طرح عدالتوں کے ذریعے اگر آپ کسی کو جو ہے وہ نااہل کرواتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے ہوا عدالتوں کے ذریعے ویسے، لیکن انہوں نے کہا یہ اگر کرنا ہے تو آپ جائیں، جا کے خیبر پختونخوا اسمبلی سے رجوع کریں اور وہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں۔ ویسے بنتا یہی ہے۔ علی امین گنڈا پور کی طرف سے ریاستی مشینری کا استعمال کرنا اور وفاق پہ چڑھائی کرنا جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، میں اس کا مخالف ہوں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یا کہ کسی بھی منتخب جو عہدیدار ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کے خلاف آپ جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ سازش کریں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے سازشیں ہوتی رہی ہیں، تو آج عدالتوں کی طرف سے یہ جو فیصلہ تھا، ویسے پشاور ہائی کورٹ نے بہت سارے ایسے فیصلے جاری کیے ہیں کہ جن پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے، اور اگر علی امین گنڈا پور کو فارغ کیا جانا ہے تو پھر یا تو اس کے لیے اسمبلی کا فورم ہے یا پھر صدر مملکت کر سکتے ہیں، آئین ان کو اجازت دیتا ہے، لیکن اگر صوبے میں حالات خراب ہیں تو تب وہ وہاں پہ ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں، گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اچھا فیصلہ تھا، بڑا فیصلہ تھا، تو میں نے سوچا یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ باقی ویڈیو کے متعلق آپ نے جانے سے پہلے ضرور بتانا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔